الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں عرض سلام، اور جیسا کہ آپ معذور ہیں کہ مسلسل ترجمہ و تفسیر قرآن کے درس چل رہا ہے، جس کا ہدف یہ ہے کہ ناظرین اگر کچھ دن تک اس درس کو توجہ سے سنیں، قرآن مجید ساتھ میں رکھیں، تو امید ہے کہ الفاظ کے چونکہ الگ الگ معنی بھی بتائے جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ قرآن مجید سمجھنے میں آسانی ہونے لگے گی اور آپ کو معنی و مفاہیم سمجھ میں آئیں گے۔ لہذا آج ہم نے کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 پیش کیا تھا، جو کہ ابتدائے قرآن سے ہم نے شروع کیا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج یہ 47واں درس ہے جو کہ ہم نے شروع کیا تھا، اس کا ادامہ ہے۔ اور اس میں خالق اپنے مخلوق سے مخاطب ہے، فرما رہا ہے خداوند عالم یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے۔ یہاں پر ایمان لانے والوں سے خطاب ہے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، سلامتی میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، یعنی پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طریقے سے اسلام ہو تسلیم، اسلام تسلیم کا نام ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر بسجود ہو جانے کا نام دین اسلام ہے۔ زیادہ آیت کہہ رہی ہے اے ایمان لانے والو ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، سب کے سب داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو، یعنی شیطان کا ایک راستہ نہیں ہے، خطوات راستے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا یقیناً کھلا ہوا دشمن ہے۔ مبین یعنی کھلا ہوا، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ لہذا قرآن مجید نے بہت سے گروہوں کے بارے میں بہت سارے تذکرے کیے ہیں۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم، سلامتی سلامتی، کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہیں۔ لہذا ایک گروہ کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان سے ہمیشہ اچھے روابط رکھو، ایسے لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو تم کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، تو کوئی مطلب نہیں، وہ اپنے دھرم پر آپ اپنے دھرم پر، وہ اپنے مذہب پر آپ اپنے مذہب پر، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کافر ہو پھر بھی ان سے لڑائی جھگڑا اختلاف نہیں۔ فی السلم، سلامتی، دوستی، محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو ایسا ایک گروہ تو وہ ہو گیا کہ ہے تو کافر، ہے مشرک، ہے بے دین، لیکن تمہارے مذہبی امور سے کوئی مداخلت نہیں ہے، وہ کوئی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں تذکرہ ہوا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ آیت یہ ہے، کون سے لوگ ہیں جس کے لیے حکم ہو رہا ہے ادخلوا، تمام کے تمام سلامتی میں داخل ہو جاؤ؟ کون ہے؟ لا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جو لوگ دین کے بارے میں تم سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، لم یقاتلوکم، جو تم سے قتال نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے دین کے بارے میں، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرو، ان سے اختلاف نہیں کرو۔
وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، انہوں نے اپنے شہروں سے تم کو نکالا بھی نہیں ہے، یعنی تم سے کوئی لڑائی جھگڑا اختلاف نہیں ہے۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، بر معنی نیکی، ان تبروہم حکم خدا ہو رہا ہے، لا ینہاکم عن الذین، جنہوں نے تمہیں روکا نہیں ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین، جو لوگ دین کے بارے میں تم سے لڑائی جھگڑا، یقاتلوکم فی الدین، دین میں قتال لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، تمہارے اوپر انہوں نے ظلم بھی نہیں کیا ہے، تم کو اپنے شہروں سے بھی نہیں نکالا ہے، ان تبروہم، کہ اللہ جو ہے منع نہیں کر رہا ہے، یعنی ان کے ساتھ نیکی کرو، ان تبروہم، ان کے ساتھ نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ، انصاف کرو، نیکی کرو۔ کس کے ساتھ حکم ہو رہا ہے؟ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو آپ کے دین پر نہیں ہے، آپ کے مذہب پر نہیں ہے، آپ کے دھرم پر نہیں ہے، کہ خاص کر ہمارے ہندوستان کے لیے بھی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہو رہا ہے؟ اگر وہ تمہارے کسی دینی امور میں مداخلت نہیں کرتا ہے، تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے، ان تبروہم، ان کے ساتھ نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، عدالت کرو ان کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ جو ہے نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب جو ہے اس آیت کے بارے میں کچھ معلومات اور پیش کرنے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ لم یقاتلوکم، کہ تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں، ادخلوا فی السلم، سلامتی کے ساتھ داخل ہو، سلامتی سے رہو، لڑائی جھگڑا۔ لہذا اس میں جو ہے آیت میں جیسا کہ مشرکین کے ساتھ، کافرین کے ساتھ بھی دوستی رہنے کا حکم ہو رہا ہے۔ لہذا یہودی اور عیسائی جو کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ہمارے کچھ مشترکات پائے جاتے ہیں، تو جو مشترکات پائے جاتے ہیں وہ اتحاد کے مرکز ہیں، ہم کو مشترکات پہ دھیان دینا چاہیے، مشترکات پر توجہ دینا چاہیے۔ دین اختلاف کے لیے نہیں ہے، البتہ دین حق کی دعوت دینا الگ چیز ہے، اختلاف لڑائی جھگڑے کے دین دعوت نہیں دیتا ہے۔ جیسا کہ امام معصومین علیہ السلام سے بہت ساری روایات اس سلسلے میں پائی جا رہی ہے۔ لہذا یہ جو ہے، اور یہ سلم کب حاصل ہوگا؟ یہ سلم اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم اس امام کو مانیں جس کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ امامت کی شرائط کیا ہے؟ امام کون ہوگا؟ انسان کا بنایا ہوا امام نہیں ہوگا، ہمارے عقیدے کے مطابق کہ خداوند عالم امام بنا کے بھیجتا، منصوص من اللہ۔ لہذا ہم جن 12 ائمہ کو مانتے ہیں وہ منصوص من اللہ ہیں، معصوم ہیں۔ لہذا امامت کے لیے کیا شرائط ہے؟ قرآن مجید کی آیت پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، جناب ابراہیم سے خطاب ہوا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ کب؟ تو انی جاعلک، میں بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، امام کون بنانے والا ہے؟ خدا بنانے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام کا معین کرنا امت کے ہاتھ میں نہیں ہے، صحابہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، امام کا معین انی جاعل، میں بنانے والا ہوں۔ لہذا اس آیت نے اس پہ تاکید کیا ہے۔ لہذا امام کو کون معین کرے گا؟ خدا معین کرے گا۔ لہذا امام کیسا ہونا چاہیے؟ امام کے اندر رنگ ابراہیمی ہونا چاہیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کے امتحانات دیے، جو معجزات دکھائے، وہ تمام چیزیں اس امام میں ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جناب ابراہیم کو ایسے ہی امامت نہیں مل گئی، اللہ نے امتحان لیا۔ لہذا امام وہ ہونا ہے، وہ امام جو اللہ کی طرف سے ہو۔ انی جاعلک للناس اماما، اللہ کہہ رہا ہے۔ لہذا امام جو ہے اصول دین میں سے ہے امامت۔ اگر امامت نہیں ہے تو رسالت بھی نہیں ہے۔ یہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتہ، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، غدیر میں آیا حکم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر امامت نہیں ہے تو پھر رسالت بھی نہیں ہے۔ لہذا امامت کو اس طریقے سے ماننا ضروری ہے جو اللہ نے امام معین کیا ہے، اللہ نے جس طرح سے بنایا ہے۔ نظر روایت میں ہے مولا کائنات کے لیے کہ ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، یہ قلعہ ہے، اس قلعہ کے اندر جو داخل ہو گیا
وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام معصوم کی رہبری میں امت رہے گی تو پھر بہت سارے گناہوں سے، بہت سے فسادات سے امت بچ جائے گی، یعنی قلع کے اندر رہے گی۔ لہذا اگر صلح و صفا چاہیے، محبت چاہیے، خوشحال زندگی چاہیے، جنت تک پہنچنا چاہ رہے ہیں تو معصوم امام کی رہبری کو قبول کرنا ہوگا، جیسا کہ آیت ابھی ہم نے تلاوت کیا۔ اس آیت میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ تو شیطان کیا کراتا ہے؟ ڈائریکٹ بڑے گناہ نہیں کراتا ہے، پہلے مذاق میں جھوٹ بولواتا ہے، پھر یہی مذاق میں جھوٹ بولتے بولتے آدمی سچ میں جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ پہلے چھوٹے گناہ، پھر اس کے بعد پہلے چھوٹی موٹی چیز چوری کرتا ہے، پھر بعد میں بڑی چیز چوری کرنے لگتا ہے۔ یاد ہے خطوات شیطان یہی ہے، یہ ہے خطوات شیطان، پہلے چھوٹے گناہ، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس حد تک پہنچ جاتا ہے انسان کی توبہ کرنے کی اس کے اندر توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سلم کے بارے میں، ادخلوا فی السلم، سلامتی میں داخل ہو جاؤ، مسلمانوں سلامتی، اے مومنین سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے اور 3 دن سے زیادہ غصے میں رہیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں، تو نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو میں اپنی امت سے نہیں جانتا، یعنی امت رسول میں نہیں ہے۔ لہذا محبت، بھائی چارہ، اتحاد اتنا ضروری ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے مفضل۔ مفضل جو ہے راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ 2 آدمیوں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ معلوم کیا کس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ معلوم ہو پیسے کے بارے میں ہے۔ کتنے پیسے کے بارے میں ہے؟ اتنے پیسے کے بارے میں۔ مفضل نے، جو کہ چھٹے امام کے اصحاب میں سے ہیں، جیب سے پیسے نکالے اور دے دیا کہ اس پیسے کی وجہ سے جھگڑا تھا تمہارا، لو جھگڑا ختم۔ پھر مفضل نے وہاں پہ فرمایا، کہا کہ امام جعفر صادق نے مجھ کو کچھ پیسے دیے ہیں، یہ پیسہ اپنے پاس میں رکھو، اگر کہیں دیکھتے ہو 2 مومنین کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے، پیسے کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، پیسے کی وجہ سے، تو یہ پیسہ دے کر کے جھگڑے کو ختم کرا دو۔ تو معلوم ہوا کہ ائمہ کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے۔ لہذا چھٹے امام نے یہ بتایا کہ اگر 2 مومنین کے درمیان اختلاف کا سبب بنتا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ پیسہ دے سکتے ہیں، تو اور آپ کے اس پیسے کے ذریعے سے اختلاف ختم ہو سکتا ہے، تو وہاں پر ضروری ہے کہ وہ پیسہ دے کر کے اختلاف کو ختم کیا جائے۔ اب جو ہے اس کے بعد والی آیت ہے آیت نمبر 209، وَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، فَإِن زَلَلْتُم، اگر تم گمراہی میں پڑ گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، باوجود اس کے کہ ما جاءتکم البینات، تم تک بینات آ گئی، تم تک دلیلیں آ گئی، روشن دلیلیں آ گئی، معجزات آ گئے، قرآن آ گیا، آیات اللہ کی نشانیاں دیکھ لیں، ما جاءتکم البینات، اس کے بعد بھی اگر گمراہ ہو گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ خدا عزیز بھی ہے، یعنی قدرت رکھنے والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی خدا قدرت رکھنے والا ہے، غالب ہے، جیسی سزا چاہے تمہیں دے سکتا ہے۔ لہذا علم اور یقین ہونے کے بعد اب اگر کوئی گمراہی میں پڑتا ہے، چونکہ اللہ نے استدلال و برہان دے دیا، لہذا اب اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہی میں پڑتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، قدرت رکھنے والا اشارہ ہے کہ وہ اس کے لیے سزا ہے۔ خدا اپنی قدرت، خدا کی قدرت کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ لہذا پیغمبر نے استدلال پیش کیا، نبی آخر نے بینات پیش کیا، معجزات پیش کیے، اس کے بعد بھی اگر لوگ گمراہ ہو جائیں تو پھر کیا ہے؟ فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ آگے آیت نمبر 210، بس یہ آخری آیت آج کے لیے، چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ
الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ هل ينظرون، کیا وہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، ينظرون دیکھنا چاہ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کیا وہ یہ تمام پچھلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب بینات آ گئی، دلیلیں آ گئی، معجزات آ گئے، اس کے بعد بھی اگر وہ چاہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ چاہ رہے ہیں۔ هل ينظرون، وہ یہ امید کر رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کیا؟ اللہ، لیکن یہ کہ ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ دکھائے فی ظلل من الغمام، یعنی سفید ابر کے پیچھے، والملائکہ، اور ملائکہ کو دکھائے۔ اگر یہ چاہ رہے ہیں، یعنی سفید آسمان کے پیچھے ابر، سفید ابر جو مراد ہے یہاں پر عذاب خدا مراد ہے، کہ اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عذاب خدا کو دیکھیں تب اللہ کو مانیں گے، یا ملک اور فرشتہ آ کے خود کہے تب مانیں گے دین کو اور اللہ کو، حالانکہ برہان آ چکی، دلیل آ چکی، نبی نے معجزات پہ دکھا چکے۔ اب آیت کہی وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ قُضِيَ الْأَمْرُ یعنی قہر خدا، خدا کا عذاب قطعی ہے کن لوگوں کے لیے؟ کہ جن لوگوں نے برہان دیکھ لیا، بینات دیکھ لیا، معجزات دیکھ لیا، یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اب یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں بالکل عذاب سر پہ آ جائے تب مانیں گے، یا فرشتہ آ کے بتائے ان کو تب مانیں گے۔ کہا کہ آپ بہت بڑے انجینئر ہے، کہاں کا انجینئر ہو، یہاں مکان بنائے، یہاں مکان بنائے، کہاں نہیں مانیں گے، ہمارا مکان بناؤ تب۔ تو یہ انسان کی بات غلط ہے، یہ اپنے لیے کہہ رہا ہے، لہذا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ برہان و معجزات اور دلیلیں آ گئی، اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا ہے تو قہر خدا، وقضی الامر، قہر خدا اس کے لیے، وإلی اللہ ترجع الامور، تمام امور کا بازگشت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی سب کو اللہ کی طرف سے جانا ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں انسان نے دیکھا نہیں لیکن مانتا ہے، بہت سے انسان ہیں، کم انسان ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن جو مانتے ہیں کس طرح مانتے ہیں؟ جو اللہ کی نشانیاں دیکھی، چاند، سورج، زمین، درخت، پودے، جو بھی نشانیاں جو بھی ہے دنیا میں چیزیں سب اللہ کی نشانیاں، اس کو دیکھ کر کے انسان ایمان لاتا ہے کہ چاند اور سورج کا اپنے ٹائم پہ نکلنا، ڈوبنا، سب کیا اللہ کی نشانی ہے۔ یا آج کے زمانے میں جاذبہ زمین جسے ہم کہتے ہیں، زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، کیا کسی نے دیکھا ہے جاذبہ زمین کو؟ نہیں۔ کیا دیکھا ہے؟ اثر اور مؤثر کو دیکھا ہے، دیکھا سیب درخت سے گرا زمین پہ آیا، کیا ہوا کہ سیب کے اوپر سے زمین پر آنے کا کیا اثر کیا ہوا کس چیز کا؟ یہ زمین مؤثر ہے، زمین نے کھینچا ہے تو سیب آیا، لیکن جاذبہ زمین کو کسی نے نہیں دیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اثر کو دیکھ کر کے مؤثر کو انسان مانتا ہے، لہذا اللہ کو ماننے میں بھی اگر یہ تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ کہے کہ نہیں، فرشتہ خود آ کر کے اس کے سامنے کہے، اس کے اوپر عذاب آ جائے تو پھر اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ لہذا جب جاذبہ زمین کو بغیر دیکھے ہم مان رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں جس کو اللہ رسول امام نے بتایا ہے، لہذا ہم کو اسے ماننا پڑے گا اللہ کے آثار سے، لہذا وہ آثار کو دیکھ کر کے مان جانا بہتر ہے۔ یہ پوری کائنات دلیل ہے، کس چیز کے لیے؟ کسی نے اس کو بنایا ہے، معجزات، نشانیاں، یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اب اگر جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب قطعی ہے۔ خدا دکھائی کون سی چیز دیتی؟ جو جسم رکھتی ہے۔ اگر خدا جسم رکھے گا تو جسم کے لیے کیا چاہیے؟ مکان چاہیے، جب مکان چاہیے تو مکان بنانے والا ہونا چاہیے، لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا جسم نہیں رکھتا ہے، جب جسم نہیں رکھتا ہے تو پھر دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، لیکن اس کی نشانیاں، علامات، انبیاء 1,24,000 انبیاء کا آنا اور رسول اللہ نے بھیجے ہیں، تو اللہ ہے تو اس نے بھیجا ہے، لہذا یہ آیت کہہ رہی ہے اگر وہ اس تمام برہان و دلیل کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں مان رہے ہیں، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، قہر خدا ہے ان کے لیے، قطعی ہے، وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔
قہر خدا قطعی ہے ان کے لیے، وَإِلَى اللَّهِ، تمام امور کی بازگشت خدا کی طرف سب کو واپس جانا ہے۔ دنیا میں انسان آیا ہے، چند دن زندگی گزارنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں انسان کو واپس جانا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، جتنا انسان قربت خدا حاصل کرے گا اتنے زیادہ مقامات حاصل کرے گا۔ پروردگارہ تجھ سے دعا ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، معبود ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ہماری تمام طاعات و عبادات خداوند عالم قبول فرمائے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، ہم نے جو یہ چند آیات کا ترجمہ و تفسیر پڑھا ہے، پروردگارہ اس کا ثواب چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی حاصل ہو ہمارے مرحومین کو سارے ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں مراجع اکرام، علماء اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔